حدیث نمبر 9 ہے لیس شدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ترجمہ: کسی کو پچاڑ دینے والا بہادر نہیں بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ تشریح: غصہ ایک بدترین جذباتی کیفیت کا نام ہے اور یہ شیطان کا ہتھیار ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں نہ تو زبان پر قابو رہتا ہے اور نہ ہی ہاتھ پیر اختیار میں رہتے ہیں، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں خود انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ ناگوار باتوں پر صبر کرنا اور اپنے آپ کو اس شیطانی کام سے باز رکھنا بڑی بہادری ہے، اور وہی لوگ غصے پر قابو پاتے ہیں جو ایمانی اعتبار سے بہت مضبوط اور بہادر ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہادر اس شخص کو کہا ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، قابو کر لے، یعنی جو انسان اپنے جذبات پر، احساسات پر قابو پا لے اور ایسی حرکت نہ کرے جس سے کسی دوسرے کو ضرر پہنچے، تو وہی شخص در حقیقت بہادر کہلانے کا حقدار ہے۔ اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے اور اس کی تشریح میں جو بتایا گیا ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی بتایا ہے کہ اصل میں جو انسان اپنے جذبات پر یا غصے پر قابو پا سکتا ہے وہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر انسان ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا تو ہی وہ ایسی حرکت سے باز رہے گا جو انسان کو نقصان پہنچائے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ حدیث نمبر 10 ہے الحیاء من الایمان۔ ترجمہ: حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں بہت واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے زندگی کے ہر شعبے میں حیا کا مطالبہ کرتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں یعنی انسان کی زندگی کے مختلف شعبے ہیں، مختلف انسان مختلف وقتوں میں کام کرتا ہے۔ ہر جگہ انسان کو حیا کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، یعنی حیا کو ایمان کے ساتھ وابستہ کر کے اس کی اہمیت بڑھا دی گئی ہے۔ بے حیائی شیطان کا آلہ ہے اور حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک ضروری حصہ ہے۔ ایسا شخص ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے جو حیادار ہو۔ ہمیں اپنی بات چیت، اپنی سوچ، اپنے لباس اور طور طریقوں میں حیا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شرم و حیا بھلائی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی حیا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر ہم اپنے اندر سے حیا کو ختم کر دیں یا کم کر دیں تو ایمان ہمارا جاتا رہے گا۔ تو بے حد ضروری ہے کہ آج کے اس پرفتن یعنی فتنوں کے دور میں انسان اپنے اندر حیا کا مادہ پیدا کرے اور ہر کام میں، جیسے اس تشریح میں بتایا گیا ہے کہ ہر شعبے میں حیا کا مطالبہ انسان سے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی ماحول میں ہو۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے کہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے احکامات انسان کو دیے ہیں اس کو بالکل فالو کرے، اس کی پیروی کرے اور اپنی زندگی میں ایک حیا کو، پاکیزگی کو ہمیشہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ ایسا لباس زیب تن کرے جو ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، اور ایسے ہی اس کے طور طریقے ہونے چاہئیں۔ اپنی بات چیت میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسی بات نہ کہہ ڈالے جو حیا کے تقاضوں کے بالکل منافی ہو، بالکل اگینسٹ ہو، بالکل مخالف ہو۔ اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، اچھی طرح سے مشق کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔